مشہور و معروف آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس کے متعلق کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم، نور مجسم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک اور متبرک مہینہ چل رہا ہے جسے ایک خاص نسبت پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب لاثانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے نسبت ہے۔ جتنے بھی عاشقان اولیاء اس دنیا میں رہتے ہیں، الحمدللہ تمام عاشقان اولیاء اس ماہ مبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور الحمدللہ نیاز کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں کئی لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں غربا، فقراء، مساکین بھی کھانا کھاتے ہیں، دوست احباب، رشتہ دار وغیرہ بھی کھانا کھاتے ہیں، اور یہ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کسی برہنہ شخص کو کپڑے پہنا دینا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول عمل ہے۔ کسی غریب کی امداد کر دینا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول عمل ہے۔ تو بہرکیف جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن و ملال۔ آج ہم اپنی زندگی کا، خود کی زندگی کا محاسبہ کریں، خود کی زندگی کے متعلق سوچیں، اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں فرق واضح ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے؟ اور دوسری طرف اگر ہم غور کریں
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اولیاء کاملین نے جو زندگی گزاری ہے، انہوں نے اپنے زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی انہوں نے اپنی قربان کر دی ہے۔ آج تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے تو ہم نماز کو نہیں جاتے، تھوڑا سا معاملہ اگر ہوتا ہے، کوئی کام آ جاتا ہے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم نماز کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اولیاء کاملین کی زندگی پر کہ اولیاء کرام نے نہ صرف کہ پنجگانہ نماز کو پابندی سے ادا کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اولیاء کرام نے اپنی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں گزاری، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت و ریاضت میں ان لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات و اکرامات سے انہیں نوازا۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگ گیا ہے، ہمارے دلوں میں اتنا ڈر ہو گیا ہے دنیا کی چیزوں کا، اور یہ ڈر ہمارے دلوں میں جو آیا ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ساری دنیا کا ڈر آ چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، ہمارے دلوں سے وہ نکل گیا، اس لیے ساری دنیا کا ڈر ہمارے دل میں سما گیا۔ اور اولیاء کرام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ سے کس طریقے سے ڈرتے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا خوف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں جب اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ گیا تھا، خوف خدا ان کے دلوں میں تھا، تو دنیا کی کسی چیز سے وہ ڈرا نہیں کرتے تھے، دنیا کی وہ کسی چیز سے ڈرا نہیں کرتے تھے۔ اور اس بات کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آؤ میں ایک مختصر سی گفتگو کے اندر، چھوٹی سی بات کے اندر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اولیاء کرام سے قریب ہو جاتا ہے، جو ان سے نسبت قائم کر لیتا ہے، جو ان سے قرب حاصل کر لیتا ہے، جو ان کا دامن تھام لیتا ہے، جو ان کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے، ان کی تعلیمات کی برکت سے، اور ان کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کا ڈر اور خوف نکال دیتا ہے، اور ان کے دلوں میں اپنا خوف بسا دیتا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی زندگی کو دیکھیں آپ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی عبادت گزار اور برگزیدہ بندی تھی۔ اپنی زندگی کو حضرت رابعہ بصریہ نے اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزارا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انعام و اکرام سے نوازا کہ حضرت رابعہ بصریہ کی جو بکریاں تھیں، ان کی وہ بکریاں شیروں کے ساتھ چشمے پر ایک ساتھ پانی پیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ شیر سے ہر کوئی ڈرتا ہے، شیر ایک ایسا جانور ہے جس سے ہر کوئی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، اور شیر کو اگر بکری نظر آ جائے تو شیر اس پر حملہ کر دیتا ہے، اس کا شکار کر لیتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ تو اس سے عجیب ہے کہ جس چشمے پر شیر پانی پی رہا ہے، اسی چشمے پر حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی بکریاں اس شیر کے ساتھ اسی چشمے پر پانی پیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نہ بکریوں کے دل میں کوئی ڈر خوف ہے کہ یہ شیر کہیں حملہ نہ کر دے، کہیں مجھے شکار نہ بنا دے، ان بکریوں کے دل میں یہ ڈر نہیں ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ ان بکریوں کو بھی نسبت ہے اللہ کی برگزیدہ بندی ولیہ کاملہ سے نسبت قائم ہو گئی، تو بکریوں کے دل سے بھی شیر کا ڈر نکل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، حیرت کرنے لگے کہ یہ شیر اور بکری کا دوستانہ کب سے ہو گیا، ان دونوں کے بیچ میں یہ اتحاد کب سے قائم ہو گیا۔ لوگ تعجب کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ شیر اور بکری ساتھ میں چشمے پر پانی پی رہے ہیں، تو تعجب کیا کرتے تھے، اور اسی تعجب کی وجہ سے ایک مرتبہ انہوں نے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اور ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم حیرت میں ہیں کہ شیر تو بکری کا شکار کرتا ہے، شیر کو اگر کہیں بکری نظر آ جائے تو اس پر حملہ کر لیتا ہے اور اس کا خون پی جاتا ہے، اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے، لیکن ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ شیر اور تمہاری بکریاں ایک ہی چشمے پر پانی پیتی ہوئی نظر آتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری بکریوں نے ان شیروں سے یا شیر نے بکریوں سے یہ دوستی کب سے قائم کر لی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی بلیہ بڑا پیارا جواب دیتی ہے۔ مسلمانوں، اس جملے کو ذہن میں محفوظ کر لو، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہماری اسی طریقے سے امداد فرمائے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ سے جب یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ ان شیر اور بکری میں دوستی کب سے ہو گئی، تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ جب سے رابعہ کی دوستی اس کے پروردگار سے ہو گئی ہے، جب سے یہ دوستی ان دونوں جانوروں میں قائم ہو گئی، تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والوں سے قریب ہو جاتا ہے، جو اللہ والوں سے نسبت قائم کر لیتا ہے، جو ان کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ بکری کی حفاظت اللہ شیر سے فرما رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ وجہ یہی ہے کہ اس بکری کو ایک ولیہ سے نسبت قائم ہو گئی، اس کا قرب حاصل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس بکری کی اس شیر سے حفاظت فرما دی، اور پھر یہ معاملہ کر دیا کہ دونوں ایک جگہ ایک ہی چشمے سے پانی پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں، آج دور بڑا خطرناک چل رہا ہے، لوگ ہمارے دلوں سے اولیاء کرام کی محبت کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اچھی طریقے سے یہ پتا ہے کہ ان کے دلوں سے اگر اولیاء کرام کی محبت نکال دی جائے تو پھر جب اولیاء کرام کی محبت ان کے دلوں سے نکلے گی تو پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت انہیں قائم ہے، اولیاء کرام کے وسیلے سے رسول اعظم سے جو محبت قائم ہے، وہ بھی ان کے دلوں سے نکلتی ہوئی نظر آئے۔ اس لیے کئی پلاننگ کیے جاتے ہیں، کئی سازشیں کی جاتی ہے کہ ان کے دلوں سے اولیاء کرام کی محبت نکال دو، کئی فتوے لگا دو، کئی مسائل پیدا کر دو، کئی سوالات میں انہیں الجھا دو، تاکہ ان کے یہ مسائل میں الجھے ہوئے رہیں اور سوال و جواب میں ان کی زندگی جاتی رہے اور انہیں اولیاء کرام سے قرب حاصل نہ ہو۔ لیکن مسلمانوں، جو اولیاء کرام سے محبت قائم کر لیتا ہے، نسبت قائم کر لیتا ہے، ان کے در پر جو حاضری دیتا ہے، تو میرا دعویٰ ہے کہ کسی اولیاء کرام کی بارگاہ میں اگر ہم اللہ کا ولی سمجھ کر انشاءاللہ جائیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ اگر ہماری کوئی آرزو تمنا ہے اور ان کے پاس جا کر اگر ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے ہماری اس مراد کو پورا کر دے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور کئی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ اولیاء کرام کے پاس جانے سے کس کو کیا ملتا ہے، اور ملتا اسی کو ہے جو یہ سوچ کر جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور مجھے یہیں سے اللہ ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ جو مانگا ہے وہ عطا فرمائے، تو یقیناً اسے حاصل ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اور جس دل میں یہ نیت ہی لے کر جاتا ہے، شک و شبہات کا معاملہ اگر ذہن میں لے کر جاتا ہے
تو اس کے دل میں تو 50-50 والا معاملہ رہتا ہے، میں جاؤں گا، ملیں گا کہ نہیں ملیں گا، دیں گے کہ نہیں دیں گے، تو پھر وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے۔ نسبت جتنی پختہ ہوگی، جتنی مضبوط ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فیض بھی اتنا تمہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ آج کا الحمدللہ عظیم شان اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اور جتنے بھی عاشقان اولیاء ہیں الحمدللہ وہ اس ماہ مبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن صرف قرآن خوانی کر لینے سے یا فاتحہ خوانی کر لینے سے یا نظر و نیاز کر لینے سے یا لنگر لگا دینے سے مسلمانوں کام نہیں بننے والا۔ یقیناً وہ اپنی جگہ درست ہے، کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم کریں گے تو ہماری نسل اس سے آگاہ ہوگی، ہماری نسل کو یہ پیغام ملے گا، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ یہ اولیاء کرام کی محبت میں یہ نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے والد گرامی کیا کرتے تھے، ہمارے دادا کیا کرتے تھے، سلسلہ در سلسلہ پیچھے چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اولیاء کرام کی نظر و نیاز ہمیشہ سے بزرگان دین کرتے آ رہے ہیں۔ بچوں کو ایک سبق ملے گا انشاءاللہ ہماری نسل کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ جب ہمیں ان کی تعلیمات کا پتہ چلے گا تو ہم بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے گا، ہماری اولاد بھی اس پر عمل کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ انشاءاللہ تربیت کے حوالے سے، کیونکہ مجلس حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے قائم کی گئی ہے، اور آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انشاءاللہ ایک بہترین اور تفصیلی انشاءاللہ اور بہترین انداز میں آپ کو مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد عرفان خان قادری، جو الحمدللہ ابھی نوجوان ہیں لیکن بہترین خطاب کرتے ہیں، اور سرزمین جالنہ میں الحمدللہ کئی مرتبہ انہوں نے خطابات کیے ہیں، اور گزشتہ سال بھی الحمدللہ 11ویں شریف کے موقع پر ہی اسی جگہ اسی اسٹیج مطلب اسی جگہ پر ان کا 11ویں کی نسبت سے خطاب ہوا تھا۔ انشاءاللہ ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، لیکن ان سے پہلے بس ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ چھوٹے ہیں، بہت کم عمر ہے۔ والدہ نے کہا، آپ کے امی جان نے کہا کہ بیٹا تم علم حاصل کرنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف چلے جاؤ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کی بات کو مانا، حکم کی فرما برداری کی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے والدہ کے حکم کے مطابق آپ جیلان سے پیدل سفر کرتے ہوئے، چھوٹے ہیں، کم عمر ہے، جب کوئی ایسے اسباب نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، 4 ویلر نہیں تھی، 3 ویلر 2 ویلر کچھ نہیں تھی، پیدل سفر کیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ۔ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا عالم یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کی جب بات آتی ہے تو ہم جانا گوارا نہیں کرتے مسلمان۔ یہ ہماری علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ علم دین کی اہمیت کو سمجھیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، والدہ نے حکم دیا ہے، آپ جیلان سے روانہ ہو گئے بغداد شریف علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں پر آپ پہنچے، علم حاصل کیا، 7 سال گزر گئے، 7 سال کا عرصہ گزر گیا، علم دین حاصل کرتے رہے۔ جیلان سے ایک شخص آئے، ایک تاجر آیا،
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور دیکھ کر تعجب کرنے لگا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین جب حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو کافی کم عمر تھے، چھوٹی سی عمر تھی، لیکن آج کافی بڑے ہو چکے ہیں، اچھی عمر ہو چکی ہے۔ تو اس تاجر نے کہا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہاری والدہ کا پتہ نہیں کیا حال ہے، ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، کیسے کھاتی ہے، کیسے رہتی ہے، کیسے پیتی ہے، کوئی اسباب ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ جب اس تاجر نے یہ کہا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، دل پر اس بات کا اثر ہوا، دل میں ماں کی محبت جاگ اٹھی۔ 7 سال کا عرصہ گزر چکا، بچپن سے آئے ہیں، کم عمر میں آئے تھے، 7 سال کے بعد دل میں ماں کی محبت جاگ اٹھی۔ اس تاجر کے کہنے کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ چلو والدہ سے ملاقات کر کے آتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں ان کا حال کیا ہے، ان کی زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ دل میں محبت جاگ اٹھی، فوراً آپ بغداد سے جیلان کی طرف آپ نے سفر کرنے کا ارادہ کیا اور بغداد سے نکلے۔ رات کے وقت میں اپنے مکان پر پہنچے، والدہ محترمہ اندر گھر کے اندر موجود تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ امی جان، میں عبد القادر ہوں، میں تمہارا لڑکا، تمہارا بیٹا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلوتے تھے، ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ماں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بغداد شریف روانہ کر دیا تھا۔ اب 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، کوئی اگر 1 مہینہ 2 مہینہ 1 آدھ سال اگر اپنے والدین سے دور رہتا ہے یا کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے اور جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، گھر کے بھی افراد خاندان کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ہر طرف یہ سوچتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے کہ میرا بیٹا 2 سال سے باہر ملک گیا تھا، اب وہ واپس آ رہا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے لانے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو بہرکیف جب آپ نے گھر پر دستک دی، آواز دی، والدہ نے پوچھا کون؟ آپ نے جواب دیا میں عبد القادر۔ والدہ نے پوچھا کون عبد القادر؟ کہا کہ آپ کا فرزند عبد القادر جو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گیا تھا۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم نے تعلیم مکمل کر لی ہے؟ والدہ نے پوچھا ابھی دروازہ نہیں کھولا ہے، 7 سال بعد آ رہے ہیں۔ ماں کو محبت کتنی ہوتی ہے بیٹے سے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر بیٹا یہ جانتا ہے کہ اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اور ہر ماں بھی جانتی ہے کہ اسے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اولاد سے۔ تو 7 سال کے بعد جب واپس آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، آواز سنتے ہی ماں نے دروازہ کھول دینا چاہیے تھا، فوراً گلے سے لگا لینا چاہیے تھا، محبت کا تقاضا تو یہ تھا نا۔ لیکن وہ بھی والدہ تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو والدہ نے یہ سوال کیا کہ بیٹا تم نے تعلیم مکمل کر لی ہے، تم نے علم حاصل کر لیا ہے پورا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ نہیں اے والدہ محترمہ، امی جان، ابھی میرے 2 سال کا اور ٹائم باقی ہے، مجھے پتا چلا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو والدہ سے مل کر آتے ہیں، امی سے ملاقات کر کے آتے ہیں، اور میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، میرا پھر سے واپس جانے کا ارادہ ہے اور میں صبح واپس چلا جاؤں گا۔ حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ میں صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں، دیکھنے کے لیے، اور صبح میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو آپ کی امی جان، آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تمہارے 2 سال باقی ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ والدہ نے دروازہ نہیں کھولا ہے، ملاقات نہیں کی ہے، دیکھا تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ بچے نے، ان کے فرزند نے، حضور غوث اعظم نے بھی تعلیم پوری مکمل نہیں کی ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں،
لکھاتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بنانے کے ارمان خواہشیں تمنائیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، لیکن ہماری تربیت کا کیا حال ہے؟ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کیسی تربیت فرما رہی ہے۔ آج ہم ہمارے بچوں کو مکتب جانے کے لیے نہیں بول پاتے، ان کو بھیج نہیں پاتے، مسجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے لیے ہمارے بچے مسجد تک جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری تربیت کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اور وہ حضور غوث اعظم کی والدہ کہ 7 سال کے بعد بچہ گھر پر آیا، صرف ملاقات کے لیے اور صبح جانے کا ارادہ ہے، تو بھی والدہ نے دروازہ نہیں کھولا، ملاقات نہیں کی، دیکھا تک نہیں، بلکہ یہ جواب دیا اپنے فرزند کو، حضور غوث اعظم کو، کہ بیٹا جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوگی تم نہیں آنا، اور اب ہماری ملاقات یہاں نہیں ہو سکتی، اب ہماری ملاقات ہوگی تو میدان محشر میں ہوگی۔ کہاں پر ہوگی؟ میدان محشر میں ہوگی۔ آپ نے ملاقات نہیں کی، والدہ نے دیکھا بھی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ویسے ہی واپس چلے گئے، بغیر ملاقات کیے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ پھر تعلیم حاصل کی، تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک تاجر وہیں پر بغداد شریف میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد کہا، پہچانا کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگے کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، تمہاری والدہ کا، تمہاری امی کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم لوگوں نے ان کی تجہیز و تکفین کی، اور ان کا سارا معاملہ جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا ہم نے کیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میری والدہ ہے، جنہوں نے مجھ سے کہا تھا جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹا اب ہماری تمہاری ملاقات یہاں نہیں ہوگی، بلکہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ تو یہ معاملہ تھا، یہ تربیت اس طریقے سے فرمائی تھی کہ بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو اسے ملاقات تک نہیں کی، دروازہ تک نہیں کھولا، دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگاؤ علم کی کیسی اہمیت انہوں نے بتائی ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور علم کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں علم دین حاصل کرو۔ علم بہت بڑی دولت ہے، علم ایسی دولت ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور انسان اس کی گہرائی تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہر کیف یہ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی موقع پر اور کوئی گفتگو کی جائے گی، لیکن موقع کی نسبت سے آج کا جو اجتماع منعقد کیا گیا تھا وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا، اور فیضان اولیاء، اولیاء کرام سے کیسے کیسے فیضان، کیسے کیسے فیض ہمیں ملتے ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق اسی عنوان پر ابھی آپ کے سامنے مقرر خصوصی جناب حضرت مولانا محمد عرفان خان قادری جو بیجاپور کے رہنے والے ہیں اور ابھی نوجوان ہیں، بہترین خطاب کرتے ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ان کا خطاب سنیں، اور ان کو میں خطاب کے لیے دعوت دینے سے پہلے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ ان سے پہلے آدھے منٹ کے لیے، یا بہت ہو گیا 1 منٹ کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ایک چھوٹا سا بچہ جو میرا ہی لڑکا ہے، اس سے پہلے الحمدللہ مسجد شامانی میں اس بچے نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس کے متعلق 2-4 جملوں میں بات اس نے مختصر مکمل کر دی تھی، لیکن بڑی گہرائی والی بات تھی۔ اگر اسے آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میدان محشر کا جو معاملہ ہوگا وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو کس طریقے سے جنت کی بشارت، جنت کی طرف جانے کا پروانہ دے رہے ہیں، کیسی ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے متعلق بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، 4-5 سال کا،
आधे या 1 मिनट की ही गुफ्तगू इंशाअल्लाह वो करेगा और उसकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई के लिए इसको यहाँ पेश करना मकसूद है, बाकी कोई दूसरा मामला नहीं है। तो आइए मौलाना इरफान खान कादरी साहब क़िबला की तकरीर से पहले, बयान से पहले इस बच्चे के चंद जुमले आप समाप्त करें। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें कि हम तेरे लो फलक तेरे हैं। हशर में क्या होगा? एक खुदा होगा, एक मुस्तफा होंगे, गुनहगार उम्मत सामने खड़ी होगी। आका हम गुनहगारों के हाथों को पकड़ेंगे, पेश खुदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब कुछ है नहीं जाने दो, महबूब कुछ है नहीं जाने दो, वो महबूब कुछ है नहीं जाने दो, वो रब नहीं देखेगा कौन जा रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि मेरा महबूब खुश वतन नहीं हुआ।